السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ محمد رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ 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 اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ وانا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا محمد صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة محمودا الذي وعدته إنك
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. سامعین کرام، قرآن مجید دی سورہ الاعراف او دا 14واں رکوع اور 199 تو لے کے 192 تک 4 آیتاں میں تواڈے سامنے پڑھی. قرآن مجید دی آیات خطبے واسطے انتخاب کرنے دا سبب ہویا کہ تھوڑے دن پہلا ٹیلی فون تے مینوں ایک ریٹائرڈ پروفیسر نے فون کیتا. مینوں اللہ تعالیٰ نے پوتا عطا کیتا تے میں او دا نام حارث رکھیا. تے ہن میں قرآن مجید دا ایک ترجمہ تے تشریح پڑھی جے تو مینوں پتہ چلیا بھی حارث تے نام جڑا شیطان دا، اس تو حارث ہن مینوں لوگ آندے تو یہ نام بدل دے. تد میرا ذہن اس طرح منتقل ہویا بھی ان آیتاں دے بارے ساڈیاں حدیث دی اور تفسیر دی کتاباں ایک غلط قصہ لکھا گیا، بہت خطرناک قصہ اور بالکل انبیاء علیہ السلام دی نبوت نو اڑا دین والا. مگر ساڈی سادگی سمجھ لو تے دین دے دشمناں دی کامیابی سمجھ لو بھی بڑی بڑی کتاباں جو انہوں نے ایسی چیزاں کو سیڑ دتیاں جنہاں تو لوگ نجات نہیں پا سکتے. کتاباں اکٹھیاں کریے اتنے ڈھیر لگ جان کہ بڑے بڑے امام ہیں اور وہ ایک ہی گل بہی چلے جاندے. قصہ یہ بنا دیتا ترمذی ہے، مسند احمد ہے، اس تو بیان کر رہا ہوں. مسئلہ بھی بچ آؤ گا توحید دا بیان، مگر یہ سمجھ آئے کہ کوئی علم نہیں بندہ کوئی کتاب چکیا کہ فلانی کتاب سے میں پڑھیا. کتاباں دے اندر وہ زہریلے سپ بیٹھے ہوئے کہ اسلام نہیں برباد کر. اس تو ہوش اور بصیرت نال کتاباں پڑھنیاں تے عقل نوں ٹکانے رکھنا بے جڑا اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے اپنے نبیاں دے بارے اپنی کتاب دے بارے تصور سانوں دیتا کہ دین آ دستا کہ اللہ اِداں دا رسول اِداں، یہ گل وہ میل کھاندی. اگر ایسی گل ہے وہ سرے تو دین دی بربادی کر رہی تے اسی اکھاں میٹ کے من لینا. سویرے ہی طالب علم بیٹھے سی، میں انہوں نے آکھیا یار گل اِداں دی بن گئی ہے جویں حافظ محمد لکھوی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے بھائی کوئی خاوند اپنی بیوی نوں چھڈ کے پردیس چلا گیا. اے سارے سمجھو ہے کہ اسی انہاں چوں انجناں تے مثال پھٹ آؤندی کہ اکھاں میٹ کے بہ جانے مولوی کی بیان کر رہا یا کوئی کتاب چک رہی ہے تو منی جانے، سوچن دی تکلیف نہیں کرتے بھی کھڑے ہو کے روک کے سوچ چلی یہ دین دی جڑ نہیں وڑتی. تو چلا گیا، نہ خرچہ بھیجا نہ کوئی خط بھیجا. دیر ہو گئی، بیوی نے خط لکھوا کے نا بھی تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے، دھیان کرتے رہو تیری بیوی بیوہ ہو گئی. تو نمبردار پنڈ کا جڑا سی وہ دوائی مہر تے خط پہ خط جسے گیا تو اس بندے خدا نے پڑھیا تو رون پہ گیا. لوگ اکٹھے ہوئے، انہیں آخیا کی ہوا؟ انہیں آخیا یار خط آیا کروں بھی میری بیوی بیوہ ہو گئی. انہیں آخیا کلدے آنے ہاں تو زندہ ہے، تیرے ہوندیاں بیوی کیویں بیوہ ہو گئی؟ تو مردوں کی بیوہ ہوندی نا. سوچ کے آندا بھائی گل تہاڈی ٹھیک ہے مگر کی کریے یار پنڈوں خط جڑا مہر ہی آیا اتنے نمبردار دی مہر لگی. اے بیوقوفاں دا ٹولا جڑا اسلام تے اس ویلے پڑھیا
جنہوں نہیں سمجھ آتی بھی یہودیاں نے عیسائیاں نے کافراں نے وچ اینا کچھ وار دیتا بھی ہونے اندھا تو من رہی گلاں نہیں سوچنا پر اینا ہی قرآن مجید دی آیتاں دے تحت تسی تفسیراں اٹھاؤ گے تے زیادہ لوگ رڑ گئے بھی یہ قصہ جڑانا ہے حضرت آدم علیہ السلام تے حضرت حوا علیہ السلام دا بھی انہاں دے بچے ہوندے سی وہ جاندے سی مر مڑ کے حمل ہویا تے ابلیس آ گیا اس شیطان نے انہوں نے آکھیا حوا گل سونا جن نے جمدے جانے نے جانے مردے جے بچاؤنا ہی نا یہ بچہ جڑا ہن ہونا یہ نام رکھی عبدالحارث حارث دا بندہ جے تو پروفیسر غریب نو کہنے آکھیا بے حارث دے شیطان دا شیطان نے آکھیا بے عبدالحارث نام رکھو تد بچنا انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام نہ گل کی حضرت آدم علیہ السلام آکھن لگے وہی خبیث ہی جن نے جنت چوں کڈوایا یہ نامراد ہے گل نہ من مگر حوا مگر پی گئی انہیں آکھیا اگے بھی تو جا کہ شیطان دا بندہ وہ بچ گیا اس کہانی تے غور کرو نہ خدا اولاد دیندا تے بچاؤندا شیطان بچاؤندا تے ماردا حارث دا نام عبدالحارث نام رکھوایا مگر لگ گیا چلو میری بھی نیت ہے وہ بچہ پیدا ہویا تو پھر وہ نام انہوں نے عبدالحارث رکھا تے حضرت آدم علیہ السلام تے حوا بھی وہ کہتے شرک کیتا اے قصہ جڑا انہاں آیتاں دے تحت تو مینوں ہی کڈایا تے ہن بھی تو مینوں لے ڈبنا مگر من گیا عورت ہی ہے آدم علیہ السلام لکھ دیا امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑی جی رعایت کی انہوں نے آخیا یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جڑا ہے منسوب بنا کہ حضور نے فرمایا یہ گل ایڈی ثابت نہیں ہوندی کیونکہ یہ اندر جڑا نا حسن بصری دا بھی اس طرح بیان دوسری طرف سمرا دا آਉਂਦਾ کہ وہ سمرا دا اپنا قول سی کتے آਉਂਦਾ بے حسن بصری تفسیر ہور کرتے سی بے آدم حوا دی گل نہیں عام انسان دی گل اے تین وجہ بنا بنو کے نا جان چھڑائی مگر اتنے آ کے انہوں نے بھی میرا ڈوبتا بھی یہ رسول اللہ نے نہیں کیا مگر حضرت ابن عباس نے کیا حضرت عبداللہ ابن عباس ابن عباس رضی اللہ عنہ معلوم ہوں یہودیاں تو لے لی گل یعنی اگے تو اگے کھوبے پھس لے جاندے یہودی اس گل لیے بھی جہی گل غلط کرو انہوں دے ذمہ لا دو یہودیاں دی بائبل موجود ہے انہوں دے صحیفے ہے تالمود اتوں کو کڈو اسرائیلی روایت تسی آپ ایک گل بناؤ مسلمان تو کہہ دو اسرائیلی روایت یہ بھی ہر مولوی کو چلاکی ہے بھی اسرائیلی روایتاں جاؤ اسرائیلی یار ایڈے ویلے تے سارے جھوٹ سے اپنے کندھیاں تے اٹھائی جان کوئی کتاب بخاؤ انہوں دی جڑے یہودیاں نے لکھیا اپنی طرفوں بنا انہوں دے ذمے نہ لاؤ تو اسرائیلی روایتاں سمجھو ایک چال بازی ہے ورنہ یہودیاں دی کسی کتاب دا حوالہ دینا چاہیے تو آندے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ضرور کیا انہوں نے معلوم ہوں یہودیاں تو لے لیا کتے آندے انہوں نے حضرت ابی بن کعب تو لیا یہ سب گلاں جڑیاں 275 صفحہ جڑا نا تفسیر ابن کثیر تو پڑھ رہا کلی کلی روایت نوں میں ہن بیان کراں بے راوی جھوٹا تے تواڈے کام دی نہیں گل صرف دسنی سب جھوٹ ہے نہ ابن عباس ہے کیا ابن عباس کوئی چھوٹا بندہ نہیں رسول کریم علیہ السلام دے ساتھیاں تو آپ دا چاچا داد ایسا پائی ہے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے وہ دعا فرمائی جہی برکت نہ قرآن مجید دا سب تو بڑا عالم بنیا عمر چھوٹی سی نبی علیہ السلام دی وفات دے وقت مگر اس درجے نوں پہنچ گیا بے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانہ حکومت جدوں کوئی ویل نکلتا تو انہوں نے رکھیا سی بے قرآن مجید دے سمجھن سمجھاؤن دی بھی کچھ ٹائم کر بڑے بڑے عالم صاحبہ نوں ساتھ دے تے ابن عباس رضی اللہ عنہ اگے کر کے بٹھاؤ تو بڑے بڑے جڑے صحابی سی پرانے انہوں نے اعتراض کیتا بھی ساڈے تے بچے بھی یہ عمر دے وڈے تو ابن عباس نے نہیں ترجیح دینا تو انہوں نے پھر ایک موقع دے سورہ اذا جاء نصر اللہ آکھیا بیا کل میں دے بارے پوچھوں گا سوچ ساتھ کیا خیر و بکھری گل کسے نوں گل نہ سمجھ آئی جڑی ابن عباس نے کہی تھی حضرت نے آکھیا آئی عقل تانوں بڈھا ہونا ہو رہا اللہ دے رسول دی دعا دی برکت ہو رہی تے دعا بھی ویکھو کس طرح اللہ دے رسول تو نصیب ہوئی انہوں کہ انہوں دی خالہ حضرت میمونہ رسول کریم علیہ السلام دی زوجہ مطہرہ امت دی ماں ہے حضرت ابن عباس ایک دن اپنی خالہ دے کر رہے اور اتنے لیٹ گئے سو گئے رسول کریم علیہ السلام تہجد لی اٹھے طہارت خانے گئے ابن عباس رضی اللہ اٹھے انہوں نے جا کے لوٹا اتنے رکھ دیتا حضور نے دیکھا بڑے خوش ہوئے میری طہارت ہے انسان کی نماز لی کھڑے ہو گئے حضرت ابن عباس ہی کھڑے ہو گئے تو رسول کریم علیہ السلام جتھے کھڑے ہوئے حضرت ابن عباس تھوڑا جا پیچھے ہٹ کے تہجد دے نفلاں کھڑا ہوا برابر نہیں کھڑا ہوا پیچھے تھوڑا جا کھڑا حضور نے پھڑ کے برابر کیتا پھر پیچھے ہو نماز تو بعد آپ نے آکھا ابن عباس میں تینوں اپنے نال برابر کھڑا کرتا سی تو پیچھے ہٹ اینی چھوٹی عمر کیا کہ اللہ دے رسول عبداللہ دی مجال سی بھی اللہ دے رسول دے برابر کھڑا ہو تو حضور نے پھر دعا منگ دیتی
اے اللہ انہوں قرآن دا فہم سی دے، قرآن دی سمجھ آ جائے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کوئی نہیں کیا، ہاں نہ حضرت ابی بن کعب کیا، کسے بھی نہیں کیا، یہ صرف جھوٹیاں گلاں۔ رسول کریم نے فرمایا، صحابیاں نے نہیں فرمایا، نہ کوئی حارث شیطان تے نہ کسی نے نہ رکھوایا، بالکل من کر دیا۔ حارث کی یہ بہت پیارا نام ہے، بالکل حارث نہ رکھا کرو، میرا پوتا بھی اللہ نے دیتا تو حارث نہ رکھے۔ حارث سے اللہ کے رسول فرمایا اصدق الاسماء الحارث والاماء، دنیا کے سچے نام جڑے نا جنہاں ذرا بھی شبہ نہیں دو حارث اور حمام، یہ شیطان دا بنا کر ایسے بیوقوف لوگ ہیں۔ حارث اور حمام کی ہے، میں تسی بیٹھے کوئی بندہ حارث اور حمام ہون تو خالی نہیں، اور ہر گل تو خالی ہو سکتا ہے، اینا دعا گلاں تو ایک سیکنڈ بھی کوئی بندہ خالی نہیں ہو سکتا۔ ہر لمحہ حمام ہے، حمام سوچ اے چکی گھومدی رہندی ہے، کوئی نہ کوئی خیال، کوئی نہ کوئی جڑی فکر گردش کر، دماغ ویلا نہیں بہندا، یہ حمام ہے، ہر وقت سوچا لگا۔ یہ قوت نظریہ کہہ لو، انسان چلا نے علم لی انہوں رکھیا کہ سوچے اگے تو اگے، ہر لمحہ سوچدا، غلط سوچے یہ صحیح، کوئی نہ کوئی خیال گردش کر رہا۔ اور حارث ہے کوئی عمل کرنا، میں انگلی ہلا رہا بول رہا، کوئی زمیندارہ کر رہا، کوئی کتاب، دو ہی چیزاں قوت نظریہ اور قوت عملیہ، یا انہیں کوئی سوچنا یا کرنا۔ اس تو اللہ دے رسول آکھیا باقی نام جڑے نا نہ کچھ ہوندا تے ایویں لوگ رکھ لیں، نہ محمد فاضل ہے، نہ لکھیا نہ پڑھیا، اکھاں تو دسے کوئی نہ تو نہ نور بی بی، او دا کوئی جوڑ نہیں ہوندا۔ اے نا سچے نا ہے کہ ہر آدمی حارث بھی ہے، حمام۔ اور اگر تسی آلے صحابہ دیکھو، امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جڑے صحابہ کرام دے حالات چا تے 160 دے قریب تانوں حارث ہی نظر آؤندے جان، حارث ہی حارث رسول اللہ دے ساتھی ہے۔ اس تو شیطان کی ہونا دے، میں تمہیں ایک مثال دے رہا، قرآن تک نہیں پڑھا، من کرت گلاں وار دیو اور اندھا تم انہوں لوگ ممبراں تے بیان کری جان تے کتاباں لکھیں۔ اور جڑے راوی ہوئے صحابہ تو بہت انہوں دے ویکھ لو تہذیب دے اندر ہی، تسی بالکل 224 نمبر تو لے کے 295 71 بندے جڑے حارث ہی حارث، پیارے نام ہے، شیطانی نام کہ وہ پروفیسر دی گل تو میرا ذہن ادھر گیا کہ اس غلط قصے دی بھی تردید کرنی چاہیے۔ اللہ دے پیغمبراں دا دامن پاک کرنا چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام یہو جہا کوئی غلط کام نہیں کیتا، نہ کوئی یہ گل ہوئی ہے، حارث بڑی گل جڑی ہے بالکل ٹوٹی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید چ شکوہ ضرور کیتا کہ اولاد آدم جڑی دا حال ہے کہ نعمتاں میں دینا، سارا فضل میرا ہوندا، میرا نا ختم ہو جائے، یہ شکر دوسرے دا ادا کر دے، یہ ہوئی سب تو بڑا گناہ۔ اور ابلیس نے جڑی وڈی گل کہی نا، سارے گناہ دی جڑ کوئی نہیں کیا میں زراں کراؤنے چوریاں، ولا تجد اکثرہم شاکرین، وہ ہن مینوں رد دیتا ہے، میں اولاد آدم نوں نہیں چھڈنا، اور انہاں تو اکثر لوگاں نوں تو شکر گزار نہیں پائے گا، میں نہ شکرا بنا کے چھڈنا، دیندا رہی تو نعمتاں تے احسان اور فضل کردا، نام دجیاں دے جپن گے، گون دجیاں گے جان گے، تیرا کوئی ذکر نہیں آنا، اے بدلہ لے کے میں تینوں چھڈا۔ سورہ اعراف چاہتا کہ تو شکر کرنے والے نہیں پائیں۔ دین دی جڑ کی ہے ایک ہی لفظ شکر، کہ ہر نعمت میں اللہ دی طرف منو کہ کوئی دوسرا نہیں دیندا، صرف خدا نے مینوں دتا، جو قوت ہے میرے، جو مال ہے اولاد ہے، سب اللہ دا عطیہ، اور وہ ہی میں احسان مننا، وہ دی تعریف کرنی ہے، اور وہ حکم دے مطابق انہاں چیزاں نوں ورتنا جس غرض لیے اللہ نے دتیاں، وہ تو ادھر ادھر ہٹ کے نہیں ورتنا۔ دین اینا ہی، ساری شریعت دی گل تفصیل ہے، شکر گزار بن جا، اللہ دی نعمت رو دی دتی من، اور جس غرض لیے انہیں جس کام لی کان دیتے ہیں کہ حق سن، گانے نہ سن، اکھاں دتیاں کہ یہ قرآن دا مطالعہ کر، یہ بدماشیاں نہ کردا، پھر اللہ دی نعمت نوں غلط ورتنا، یہ صرف گمراہی، اور کوئی مسئلہ نہیں، ایک کوئی تعریف ہے کہ جس غرض لی ملی وہ تو ہٹ کے ورتو، انہوں گناہ کیا جائے، اس گل لی ورتو جی اللہ پاک نے دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اے مکہ معظمہ دے بڑھے عالم ہے محمد علی صابونی، انہوں دی تفسیر چنا جلدنا جو صفات و تفات بہت اچھا کیتا، ایک سطر تو پڑھ جائیں، الجزء التاسع اور 487 فرماؤندے جڑا اساں یہ تشریح کیتی ہے نا کہ آدم علیہ السلام اور حوا دی گل کوئی نہیں، یہ عام انساناں دی گل ہے کہ جدوں اللہ تعالیٰ کسی نوں اولاد دیندا، حمل ہو جاندہ، پہلا عورت چلتی رہندی ہے، آہستہ آہستہ بوجھل ہو جاندہ، پھر دا واللہ ربہما، پھر یہ دونیں دعاواں منگن لگ پیندے بھی اللہ خیر ہی کریں، سانوں جے تو چنگا پراد تندرست بچہ دے دیں، لنکوننا من الشاکرین، اسی تیرے شکر گزار ہوں، اوکھے ویلے پھر یہ کردے خاوند بیوی دونیں، فلما آتاہما، جدوں پھر اللہ تعالیٰ انہوں نے دے دیندا سارے ہن چنگا پرا تندرست بچہ جم پیندا، جا رہو شرکا فیما آتاہما، تے اللہ دے دتے کئی حصے دار بن پائیں،
پھر اس دربار کا بھی اثر ہو جاتا، فلاں حضرت کی مہربانی نہ ہویا، اس گل کا نتیجہ فرمایا اللہ دے دتے پھر کئیاں نوں شریک بنا دے، اور زبانی گل نہیں رہندی، پھر بکرے لے کے تر پیندے، جھنڈا پھڑیا ہوندا اگے کہ وہ بھی بن سمر کے پتر نوں چک کے تری جاندی، فلانے تھاں جانا انہوں نے مہربانی۔ اللہ نوں ابلیس آندا لے لیا ہی سواد، اب بچے دیندا رہا، منیا تینوں ہن میں کر کے وکھایا کہ نہیں، یہ دیویں گا تو احسان دوجیاں دا منے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا فتعال اللہ عما یشرکون، وہ نام مرادو جڑا تسی اللہ نال شریک کردے جی تمہیں رب دی شان دا پتہ نہیں لگا، بہت بلند و بالا اور اعلیٰ مرتبے دا مالک ہے، یہ وہی شان دے لائق گل ہے کہ دیوے ہو تو تسی دوسرے نوں حصے دار بنا دے۔ یشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، انہاں نوں شریک بناؤندے جڑے ایک بندے دا وال نہیں پیدا کر سکے، گنجا ہو جائے انہوں آکھو بنا، اینا بھی نہیں بنا سکتے، پیدا میں کراں، اور ایسے لوگوں نے میرے نال حصے دار بنا دیں جڑے خود مخلوق ہے، اتحاد میں بنایا یار میرے پیدا کیتے ہے، تسی انہاں نوں میرا شریک بنا کڈیا۔ ولا یستطیعون لہم نصرا ولا انفسہم ینصرون، یہ نہ انہاں دی مدد کر سکتے پوجن والیاں دی تے نہ اپنی کر سکتے، انہاں تے بھی دکھ تکلیف آئے اپنے دکھ نہیں ٹال سکتے۔ اور ایسے تو ہی لوگوں نے پوچھا کہ انبیاء علیہ السلام نے انیاں تکلیفاں کیوں آئیاں؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اتنا دکھ دیتا گیا، نکلتے سی روزانہ لوگ پتھر مار دے، متھے چو خون دے فارے وگ دے، بے ہوش ہو کے ڈگ جاندے۔ ابراہیم علیہ السلام آگے پاتے گئے، ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، یعقوب علیہ السلام رو رو کے اندھا ہو گیا بیٹے دی جدائی، تو امام علیہ السلام نے فرمایا صرف اکھیاں جنہاں دیاں انیاں ہو گئیاں، شرک ڈب گئے، انہوں نے سمجھاؤن لئی کہ لوگوں دی مدد کرن جوگے ہوندے تو اپنی نہ مدد کرنی، کیوں روندے رہے؟ یعقوب علیہ السلام نوں بچہ نے آکھیا، جدو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک دن آکھیا جاؤ ٹونڈو کتوں یوسف علیہ السلام نوں، کوئی نہیں بگیاڑ نے کھادا، رب نے مینوں علم دتا کہ انہیں بادشاہ بننا تے نبی بننا، کیوں میرے نال ٹھٹھے کر دے؟ تے کہنے لگے ابا جی تسی اسے وہم تے مر جانا، انک لفی ضلالک القدیم، تیرا یہ پرانا وہم جانا ہی نہیں، تو مغالطے چ پیا ہوا۔ تو اسے پیغمبر علیہ السلام نے جو کیا بے بسی نہ ہوئے، اور ڈبیاں نوں کون پڑھے، موری خط پڑھی پھر دے، مولوی نے گل سنی قرآن پڑھو کہ پیغمبر تے کی گزری، وَبِّلَّتَّنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ، فرمایا غامنا رو رو کے اکھاں سفید ہو گئیاں، اکھاں دا نور کوئی نہیں رہا، اور جویں مشک بھری ہوندی تو منہ بند کیتا، اس طرح غم نہ بھریا رہندا، ہر ویلے دل غم نہ بھریا۔ بیٹے نوں یاد پھر آپ نے اسے فرمایا، اور اینوں حضرت عمر رضی اللہ فجر دی نماز جسے سورہ فجر یوسف پڑھ رہا سی، اس مقام تے پہنچے تے اتنی اونچی آواز نہ روئے، تے پچھلیاں صفحہ نے بھی سنیا کہ حضرت عمر کو رہا نہیں گیا کہ اسے حضرت یعقوب علیہ السلام تے کی گزری، جو فرمایا انما اشکو بسی وحزنی اللہ، وہ کیوں میرے گل پیندے جے، مینوں کیوں تسی آدھے تیرا دماغ بڑھیا خراب ہو گیا، میں تانوں کدی کچھ کیا، تسی جو ظلم کر لیا ایک پھٹے منہ نہیں تانوں آکھیا، میں اپنے غماں دکھاں دی فریاد اپنے رب کو کرنا، تانوں یہ کی اعتراض، تانوں تو کدی کچھ نہیں کیا۔ انما اشکو بسی، میں اپنی پریشانی وحزنی غم جڑا وہ گلا رب نہ کرتا رہنا کہ اللہ میرے تے مصیبت آئی۔ اللہ فرماؤندا ہے اپنی مدد نہیں کر سکے، اپنے آپ کو تکلیفاں تو نجات نہیں دے سکے۔ 18 سال کوئی عرصہ جدے حضرت ایوب علیہ السلام بیمار رہے، ساری دنیا چھڈ گئی ملنا ورتنا، صرف 2 بندے رہ گئے جڑے کدی کدی مل جاندے سی انہاں دے دوستاں، ایک دن ٹرے جاندے تے ایک جڑا سی وہ دوسرے نوں آندا بھائی پاویں تو من نہ من، ایوب نے کوئی گناہ ایڈا وڈا ضرور کیتا جدی نوں سزا ملی، تو بندے نال دے نے آکھیا تو بہت ماڑا کیتا، ہن یہ گل تیری میں حضرت ایوب علیہ السلام نہ کروں گا۔ انہیں جا کے حضرت ایوب علیہ السلام نے دسیا 18 سال چلا دے پیغمبر نے بیماری دے دور کرنے دی دعا نہیں کی، چلدا رہا جو رب دی طرفوں، مگر جدو یہ گل سنی بڑا دکھ ہویا۔ پھر اللہ آگے گل کہی بے اللہ تو جاننا بے 2 بندے جھگڑتے ہون تے میں کولوں دی لنگھن تے قسم کھا دے، اللہ دی قسم اس طرح نہیں ہے تے میں اس گل تو پتہ نہیں انہیں جھوٹھی یار قسم کھا لی ہوئے، میں گھر جا کے وہ کفارہ دے دینا رہا کہ اللہ انہوں پکڑے نہ یہ تھا میں کفارہ دے دینا، میرا تے ہار رہا تیری عبادت اور بندگی، مینوں یہ کیا بھی انہیں گناہ کیا۔ تے پھر بیوی جا کے انہیں جھاڑیاں جنگل دے اندر بٹھاتا پخانے واسطے، لولا لنگڑا ہویا۔ اس وے حضرت ایوب علیہ السلام نے پھر رب نو آکھیا رب مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ آئے بھی نہیں پھر بھی مینوں تندرستی دے، پیغمبر دی تفویض رب دے سپرد کرتا، بحال ہونے ہی رب مسنی الضر، دکھ نے بالکل لاچار کر دیتا، اگے میں تینوں کی آکھنا وانت ارحم الراحمین، تو سارے رحم کرنا ہے بڑا رحم ہے۔ اتھے ہی حکم ہو گیا، پھر 18 سال لنگ گئے،
ہن رب دی باری آئی بھی ایوب نہیں اپنا آپ ٹھیک کر سکتا، میں کروں گا۔ اور کچھ میرے جلے مار اڈی زمین تے ماری ہاذا مختصر بارد و شراب، اتھے ہی چشمہ نکلایا ٹھنڈا اور نال ہی نہ ہونا آپ نکلے جسے نہا تو کے اینے خوبصورت ایڈے آلہ کہ جوانی کی انہیں نہیں جدوں آئے بیوی متھے لکھی انہیں آکھیا اللہ دیا بندیا میرا یہو جہا خاوند لولا پنگڑا سی اتنے کتے ویکھیا، انہیں آکھیا میں ہی تو بھل گئی پچھانی تے وہی ایوب ہے۔ ہاں اللہ آندا تسی کنہاں نوں شریک بناؤن لگے، ایک رونگٹا نہیں پیدا کر سکے، ایک بوٹی نہیں بنائی انہوں نے، نہ انہوں نے جڑے جپے گئے انہوں نے چنڈے لہرا گئے، میرا کچھ نہ کی۔ اے قصہ جڑا ہر آدمی مرد عورت دا رب نے سنا، آدم حوا بھی کیتی۔ اتنے فرماؤندے ذهبنا الى هذا الرائی لجلائی ووضوحی، یہ حضرت آدم اور جڑا حوا دے قصے نوں چھڈ کے اسی اس تشریح نوں قبول کیتا کہ سارے عام انساناں دی گل ہے، انہاں دے مشرک لوگ یہ کام کر دے، یہ بڑی اعلیٰ اور واضح تفسیر ہے۔ وہ مارد المحققون من العلم، علم والے لوگ جڑے محقق امام راضی وغیرہ ورگے وہ سارے یہ گئے۔ وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ الْمُفَسِّرِينَ إِلَىٰ أَنَّ الْآيَاتَ فِي آدم وحوا، کہ بعضیاں نے ایک بار گل بنا لی بھی نہیں آدم اور حوا دی گل ہے، انہوں نے ابلیس جڑا سی آیات عبدالحارث نے اگے سارا لکھیا۔ قال الحافظ ابن کثیر وهذا الحدیث معلول، انہوں رد کیتا بے سارا کچھ غلط ہے۔ اے میں 487 سال کہ وہ حضرت آدم اور حوا والا قصہ جھوٹا ہے، نہ شیطان آیا، نہ کوئی عبدالحارث نہ رکھیا، نہ شیطان دا نہ ہی حارث، حارث پیارا نا بہت سچا نا صحابہ دا اور نیک لوگوں دا۔ مگر اللہ تعالیٰ فرمایا ایک کام جڑے انسان غلط کرتے ہیں بھائی جدوں بچہ پیدا ہونے والا ہوں اس تکلیف دے زمانے سے مینوں آوازاں دیں، اور یہ صرف حمل دی گل ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے دوسرے موقعوں تے ہر مصیبت دا دسیا بھائی بڑے تو وڈا پکا دہریہ جڑا نا منے تواڈے سامنے نہیں من، وقت کدی ایسا آندا اینا تنگ ہو جاتا بھی منہوں بولے نہ بولے دلوں آندا بچا لا، جدوں ویلا جاندہ لنگ مڑ کے دلیلاں کر لیں گے، پھر بحثاں کر دے مناظرے کر دے، اللہ کتنے ہے سانوں یقین دلاؤ اللہ تے ہوندا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نوں دہریے نے پوچھا اللہ انہاں آکھیا کدی سمندر سفر کیتا ہے، بیڑی ٹوٹ گئی، لہراں آ گئیاں، ڈبن لگا، کوئی خیال آیا کدی؟ کوئی ہے جنہوں نے آکھا خیال تے امام آیا پاویں میں لوکاں دے رواج پر، مگر دل تے آوندا رہیا ہن تو ہی بچا سک۔ فرمایا اوہی اللہ جڑا اوکھے ویلے دسدا۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے اونٹ سی، انہوں دے بچے نے جنگل پوچھا بابا جی میں تے ایڈا صحرا پھریا مینوں رب کسے نہیں دسیا، انہیں آکھا پتر جس دن ڈگ پیا نا تو لت ٹوٹ گئی اس دن رب دس پینا، کوئی مصیبت آ گئی نا یہ ویلیاں تے پھٹ کھان والوں دی گلاں بہ کے گلاں کریاں اللہ ہے نہیں اللہ اللہ کول ہی۔ تو اللہ رب العالمین نے بیان کیتا کہ میں دینا مگر یہ لوگ پھر میرے شکر گزار نہیں، جی میں ابلیس نے آکھیا سی کہ شکر تیرا نہیں کرن گے اور کر کے کھا۔ تو شکر اللہ تعالیٰ دا مطالبہ ایک ہی گل ہے شکر لی میرا شکر ادا کر، تمہوں جو ملے تواڈے دل دی تہ چ ہوے کہ کسے دا فضل نہیں تو نہ کسی دی مہربانی ہے، یہ رب دا کر۔ سوچن دی گل ہے بھائی ڈاکٹر حضرات یا علاج کرنے لوگ جڑے پیراں نال کتے وڈ کے کئیاں معاملے بندے دی مدد کر دے، علاج کیتا آدمی بیمار سی تندرست ہو گیا، مرد عورت بانجھ سی وہ ٹھیک ہو گئی، مگر یہاں پوجن دا خیال کیوں نہیں آتا؟ نقطے کی گل سمجھا شرک دی لین کی ہے، یہاں کوئی نہیں پوجتا۔ کسی نے آخیا ڈاکٹر صاحب اینا علاج کیا، ڈاکٹر دا نام رکھ لیے کہ غلام بخشا اس ڈاکٹر دا نام یا فلانے دا، انہیں بچہ دیتا، کوئی نہیں آتا۔ پیر نے تو تھی آدھے پھوک ہی ماری سی، انہیں ایڈا علاج تھوڑے سامنے کیا، تھی نہ وہ نیاز دے جے نہ وہ نام رکھتے جے بچے دا، وہ فرق کی ہے جہاں تھی یہاں پوجتے جے انہوں نہیں پوجتے۔ یہ بہت قیمتی بات ہے جنہوں سمجھا بغیر توحید اور شرک کا مسئلہ نہیں سمجھتا کہ ایڈی ایڈی یہ مدد کرتے ہیں، یہاں دے پوجن دا خیال کبھی بھی نہیں آتا۔ کون کر بیٹھا آتا ڈاکٹر صاحب میری مدد فرما، جانتے لوگ کہ بے بس یہ صرف حالات ہے نا، کوئی یہ دوائی ہے گی تو ٹھیک، ورنہ آدھے یار ایسے دوائی کوئی نہیں۔ یہاں دی بے بسی نو دنیا جان دی ہے کہ یہاں دے پلے کچھ نہیں، دوائی دارو ہوا کر لیں گے، ورنہ ڈاکٹر کی کر سکتے۔ یہ دوسرے لوگ جڑے انہوں کیا حاجی صاحب پوچھتے مابعد طبیعت، یہاں مابعد طبی طاقت دا مالک سمجھے، طبیعت دے تحت نا کہ بندے کو روٹی انہیں دوجے نوں پھڑاتی، دوائی دیتی، یہ پوجا نہیں، نہ یہ شرک ہے، نہ کسی کے دماغ چاہتا بھی گھر بیٹھا میں ڈاکٹر کو آوازاں دیا تو میری مدد پہنچوں، وہ جانتے ہیں بھی آلہ ہوا نا ٹیلی فون تد گل سو ورنہ کچھ بھی نہیں۔ مگر اولیاء دے بارے اور نیک لوگوں دے بارے غلط فہمی پیدا ہو جاتے
کہ اللہ تعالیٰ دے کارخانہ قدرت انہاں دا دخل ہے. جویں اللہ کن فیکون آندا نا انہاں نوں بھی طاقت رب نے دیتی ہے. انہاں دوائیاں علاجاں نوں کی کرنا, انہاں کہہ دینا ہو جانا. اے وہ منزل ہے جتھے آدمی پہنچ جائے تو شرک پہ جائے. یہ نہیں مننا تسی بالکل جنہ مرضی منو نا کہ فلاں آدمی نے علاج ماللہ کیتا ہے, شرک نہیں ہونا. یہ تسی انہوں بے بس منتے جے, سمجھتے جے کہ اسباب ہوئے, کوئی سامان ہویا غریب کر لوں گا, ورنہ یہ کوئی چک نہیں. جدوں کارخانہ تقدیر چ دخل سمجھا نا کہ اللہ خود انہوں نے ایسی طاقت دیتی بھی انہوں نے چاہن نہیں سب کچھ. اسے تو پھر انہوں نے انہوں نے کی پیانا پاویں جان مات سے بیٹھے میاں تمہیں کی پتہ انہوں کی گودڑی کی کچھ چھپیا. یہ عقیدہ شرک ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ ذکر کیتا کہ اولاد میں دیندہ رہنا نہ دوجیاں دے جپ دے پہ آدھے انہوں دا فضل ہے تو انہوں دی مہربانی. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جب تک کوئی آدمی تحت اسباب سمجھدا حجت کہ اسباب دے تحت کم کردا, یہ نہ شرک ہے نہ حرام ہے. مینوں لوگ آ کے علم دے مسئلے پوچھتے ہیں, حکیماں کو لوگ علاج, یہ اسباب ہے کہ اللہ نے سبب بنائے ہوتے چاہے لوگ ایک دوسرے کو مدد لیں دے, مگر سمجھتے ہیں کہ عاجز بندہ یہ ہے خدائی نہیں ہے. جدوں ما فوق اسباب سمجھے کہ اسباب بھی کہڑی لوڑ ہوئے یا نہ ہوئے انہیں چاہنا ہی ہے تو ہو جانا. یہ اینا بھی تسی منیا نا کسی فرشتے اور نبی کو, تسی ہن موحد نہیں گئے. توحید بالکل ختم ہے. ایک کن فیکون دا اختیار خالص اللہ کو, یہ انہیں رسول اللہ نے نہیں دیتا. اسے تو اس تو پہلی آیتاں جتھوں شروع ہوندیاں اللہ رب العالمین نے باقی لوگوں کی بجائے خود نبی علیہ السلام نے مخاطب کر کے آخیا تو اعلان کر دے کل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. اور لوگوں تہاڈا سنوارنا بگاڑنا تو کی ہے, میں اپنے نفع اور نقصان کا بھی مالک ہوں. میرے نال جڑیاں تکلیفاں پیش آਉਂਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ, ਕਦੀ ਦੰਦਾਂ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੀ ਸਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਲ ਚਾਦਰ ਪਾ ਕੇ ਲਪੇਟਦੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾਉਂਦੇ ਹਰਾਮ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸਜਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਰੋਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਕਰੇ. ਸਾਰੀ ਵਾਕਿਆਤ ਹਦੀਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ فرمایا میں اپنے نفع نقصان دا مالک نہیں, جہان دے نفع نقصان دا کی مالک ہونا الا ماشاء اللہ. وہ کچھ ہوندا جو اللہ چاہتا, اللہ دی مرضی چلدی ہے. ولو كنت عالم الغیب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. تے جے غیب دا علم میرے کو ہوندا نا تے میں سارے جہان دے نفع اکٹھے کر لیندا تے کدی مینوں تکلیف نہ ہوندی. مینوں پتہ ہوندا بیٹھے میدان او تے گڑھا کھودیا, ابو عامر راہب نام مراد نے آکھیا کافراں نوں ایتھے گڑھے کھود دیو, میدان او تے کاکان پا دیو. حضور گڑھے تے پیر رکھ دیتا, تھلے ڈگر جا کے پتھر سے وجے, آپ دے دند مبارک بھی شہید ہویا, راہ سر خود بھی کھب گیا, نکلیا نہ جاوے. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ پھر اس طرح گوڈا تھلے رکھیا, حضور دے سارے نہ باہر نکلے تے غار جا کے پناہ لئی, کوئی خدا تو ڈریا کرو. فتعالی اللہ عما یشرکون. فرمایا شرک کوئی تھوڑا جا جرم ہے, تسی چک دے جے تے میری مخلوق نوں میرے برابر کرے, میں اللہ مینوں پہچانو, میں کائنات دا مالک ہاں, کچھ نہیں سی تے میں سی, اور انہاں پھر بھی نہیں ہونا تے میں ہونا, میرے برابر کر دے. فرمایا رسول اعلان کر دے کہ میں اپنے نفع نقصان دا بھی مالک نہیں, میرے نال جو اللہ چاہندا ہوندا تے میں غیب جاندا ہوندا تے سارے فائدے اکٹھے کر لیندا دنیا دے تے کدی بھی نقصان نہ ہوندا. انا الا نذیر و بشیر, انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون. میرا اصل مرتبہ پہچانو, نہ میں خدائی چ حصے دار ہاں تے نہ اللہ نے بادشاہی ہن مینوں دیتی ہے میں ہن سنبھالی پھردا. میرا منصب صرف اینا کہ جڑے لوگ ایمان لے انہوں نے میں بشارت دے دیا کہ تہاڈی جنت ہے, تے جڑے نہ منوں ڈرا دیا میں انجام ہاں. میں ایک اللہ دا پیغامبر ہاں, تہاڈے تک اللہ دا حکم پہنچاؤن والا. اس تو علاوہ جڑا نا کہ خدائی میرے کو بالکل غلط بات. اور ایک قرآن مجید تسی ویکھو اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود ایہو ہی 3 گلاں حضرت نوح علیہ السلام کو بخوائیں. پہلا رسول زمین تے نوح علیہ السلام ہویا, آدم علیہ السلام نبی ہے, رسول نہیں. رسول کافراں دی طرف حضرت نوح علیہ السلام ہے. 3 گلاں آکھیاں لا املک لکم, میں علم قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ, نہ میرا دعویٰ مینوں نبی سمجھ کے تسی آکھو بھی اللہ دے خزانے ایک کون ایک, نہ نبی ہونا جڑا خدا دے خزانے تے قبضہ کرنی. ولا عالم الغیب, تے نہ میں غیب ہی جاننا. کوئی آ کے پوچھدا میری بیوی دے پیٹ کی ہے, کوئی آندا گھوڑی نے کی جنا, یہو جہے سوال کرے. وہ آکھیا میں کدی یہو جہا اعلان کیتا تے میں غیب جاننا بھی یہو جہے تنگ کرو. میں نبی ہاں خدا دا. دین پوچھو 3 چیزاں کہ نہ میں نہ میرے اللہ دے خزانے, نہ میں کہنا میں غیب جاننا, ولا اقول لکم انی ملک, اور نہ ہی میں کہنا کہ میں فرشتہ. ہن بھی مسلماناں جڑیاں غلط گلاں آ گئیں یہو ہی 3 ساڈے بھرا ہی ہے. کچھ منتے ہیں کہ ہن بس مختار کل سب رب نے دیتا, کچھ بھی نہیں ہونا, آپ ہی سب بنتے. وہ خزانے والی گل. دوسری گل علم غیب, اور تیسری فرشتہ
وہ فرشتے نو بدلتا کہ فرشتہ کی ہے؟ نور چو پیدا، خلقت الملائکۃ من نور، فرشتے نور چو پیدا ہویا، جن اگ چوں ہویا۔ جے فرشتہ نہیں کہہ سکے نور کہہ دیتا کہ انسان نہیں، بشر نہیں، نور ہے۔ عقیدے وہ تین ہیں جڑے اسے قوم نوح دے سی کہ جڑا نبی ہونا نا وہ خزانیاں دا مالک ہوئے، رب دیاں دا علم غیب رکھدا ہوئے، انساناں تو نہ ہوئے۔ تینے رد کیتے اللہ پاک نے، اور اتنے ہی رسول کریم لی اگے چل کے آیا بھائی تم ہی یہ تینے گلاں بالکل ہی ایکو ہے چا کہ نہ میں آنا میرے کو خزانے ہیں، نہ میں غیب دا دعویٰ کرنا، نہ یہ آنا کہ میں فرشتہ، میرا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ میں اللہ کی طرفوں تہاڈا رہبر اور پیشوا، تمہوں صحیح غلط رستہ سمجھاؤنا۔ تو شرک ما فوق الاسباب ہے، بچے اسباب ختم ہو جانے نا کہ سبب کوئی نہیں۔ اور اس تو دعا کنوں آندے، کئی لوگ ترجمہ کرنے ہیں کہ پکارو نہ تے بہانہ مل جاتا۔ چالاک لوگ ہیں، تو آپ مرادم نے آواز دیتی ہے کہ مینوں گلاس پڑا، پکاریا تے تو ہے بالکل دھوکھا کر دی، یا جاہل ہے یا جان کے گمراہ کر۔ اور ترجمہ دعا دا ہے، دعا کی ہے جدوں بندے سمجھ دے کہ وسوں گل باہر ہے، یہ نہیں کوئی کر سکتا، یہ صرف وہ کر سکتا جڑا ساری دنیا تے حاکم اور مالک ہے اللہ، یا انہیں کسی نے ایسی پاور دیتی ہو۔ وہ بہت اچا مقام ہے کہ جتنے اسباب اور سامان ختم ہو جاتے پھر دعاواں شروع ہوندیاں۔ اتنے تو سمجھے رہا نا کوئی دعاواں سننے والا بھی ہے، ہوں نہیں تو موحد رہا، تیرا لا الہ الا اللہ ختم ہے، تو شرک دے گڑھ دیکھ گیا تھلے من کہ آج بے بس دعا کر دے تب بھی ایک درخواست ہے اللہ کی مرضی منے نہ منے۔ کنیاں دعاواں جڑیاں اللہ نے اپنے پیغمبران دی رد کر، اور اسے تو قرآن مجید کے اندر جتھے جتھے بیان کیتا کہ لوگ میرے دربار سفارش کریں گے، نال ہی کیتا بھی سفارش میں کھلی چھٹی دے دیا جی مرضی اٹھ کے کر دے، پھر میں نہ منا تو یہاں کی ذلت اور رسوائی ہوئے، لوگ کی آخر ہوں نبی کی گل کا کی بنیا، پھر پہلا میں پابندی لاتی ہے مینوں پوچھو کہ سفارش کرنا تو انہیں بولنا الا باذن، اجازت دوں گا کہ منہ کھول لو بلا، ورنہ لا یتکلمون الا من اذن اللہ الرحمن، بولن تو پہلا فرشتے اور نبی پوچھن گے، میں جنہوں نے کہہ دوں گا کہ تسی بول نہیں سکتے، کوئی زبان نہ کھولے، نہیں بخشش دے لائق لوگ، یہاں دے جرم اینے ہم سزا ہی ہونی، کسی نبی نہیں بولنا، کوئی ولی نہیں تہاڈی ولی ہونا، الا من اذن اللہ الرحمن، رحمان اجازت دو تو بولو گے۔ یہ پابندی تلے ہی ہے، اللہ نے جتھے جتھے مسئلہ شفاعت کا بیان کیتا نال اتنے آتا سورہ بقرہ پڑھو، سورہ طہ پڑھو، کہ کیوں اللہ نے چیک لاتا کہ میں کھلی چھٹی نہیں دے سکتا، یا علم ما بین ایدیہم وما آخر، میں انہوں دا ماضی حال سب کچھ جاننا کہ کی کر کے آئے۔ یہ پیغمبر فرشتے کی جان دے، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، یہ زیادہ تے گزار ہے، اللہ تعالیٰ دے علم تو ایک شے بھی نہیں سمجھ سکتے پوری طرح، دس آپ نہ سکھاوے، انہوں نے میں چھٹی دے دیا، میری عدالت کا بیڑا گر کرنا، میں خود جاننا کہ انہوں بخشنا یا سزا دینی، اس تو توحید نو نقصان نہ پہنچاؤ۔ ابلیس دا اصل مشن یہی ہے کہ انسان خدا دے شکر گزار نہ لین اللہ کو ساریاں نعمتاں تے تعریفاں دجیاں دی کر، دین تے جرم ایڈا وڈا اللہ نے آخیا سارے گناہ بخش دوں گا، تو ڈگدا ٹینڈا زنا کر کے چوریاں کر کے بدماشیاں کری تریا آیا نا، مگر میرے نہ شرک نہ کیا، تے زمین بھی گناہ نہ پری ہوگی تو میں اونی اگوں بخشش لے کے آؤں گا، مگر شرک نہ چھڈوں گا کہ نہ مرادہ دنیا میری پیدا کیتی تو مینوں ریٹائر کر کے دوسرے دے حوالے کر دیں، اور جی ہزاروں پٹواری اٹھتے زمین میری دوجیاں دے نہ کر دیں، اللہ کی بادشاہی کھو کے دے پھر دے کہ ایس ولی نوں دیتی، ایس فلاں بزرگ نوں دیتی، کوئی ہار نہیں نہ چاہیے، بالکل اللہ تعالیٰ نوں منو کہ اللہ الا لہ الخلق والامر، سن لو اللہ پاک بنایا بھی میں ہی ہاں تو حکم میرا چل، جی بناؤ کوئی شریک نہیں۔ اور تسی قرآن مجید پڑھ کے ویکھو جنہوں اسی نے مکے دے کافر سی کدی توحید خالقیت دا انہوں نے کار نہیں کیا کہ بناؤ اسی مننے کہ ایک چپا بھی کسی نے بنایا، سب اللہ نے بنایا، تھان تھان سے آؤں بھی انہوں پوچھو زمین آسمان کن بنایا، اللہ یہ بھی نہیں آتا سوچ کے دسن گے لا یقول، ایک منٹ دی دیر نہیں کرنی، انہوں نے کہا ضرور اللہ نے بنایا، کون بناؤں گا؟ توحید خالقیت مندے توحید ربوبیت ڈب جاتی کہ مینجمنٹ جڑی انتظام یہ ہوں کوئی ایس محکمے نوں سنبھال بیٹھا، کوئی پت دینا، کوئی بجلیاں سنبھالی بیٹھا، کوئی سنبھالی بیٹھا، بجلی گڑکی یا بابا فرید گند، وہ کیوں اللہ دے نیک بندے نوں بدنام کر لے؟ یہ موڑی خط مولویاں دے کیوں من دے؟ قرآن پڑھو، حدیث رسول پڑھو، نیک لوگوں کی اپنی کتاباں پڑھو، سب من دے کہ سوائے اللہ دے ساڈے کو کی ہے، اسی وہ عاجز بندے کچھ نہیں کرتے۔ اللہ دے رسول کی دسیا، قرآن کی آندا کہ جدوں بجلی گردے اسے کہو سبحان اللہ یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ، پاک ہے وہ خدا جدے خوف تو فرشتے بھی لرز رہے اور رات بھی وہی تسبیح کر رہے، ایک گرج بھی وہی تسبیح۔ قرآن ادھر کھڑتا کہ ہر شے اللہ نوں کم کرنا ویکھو
کہ وہ حکم نہ جہان چل رہا ہے. کدے ذرا بھی ویکھیا کہ بہت ہی ہن تے کم خراب ہے، زلزلے آ رہا ہے، بجلیاں بہت گرج رہی ہیں. اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل. اللہ نو پہچاننے دی کوشش کرو، نیک لوگوں کا ادب احترام کرو، مگر مخلوق دی حد کہ بے بس لوگ ہے ساڈی طرح یہ بھی جویں مرضی اللہ انہوں رگڑے لاوے، کسے نو کچھ نہیں دے سکتے. ساڈے رہبر سانوں دین دسن والے آ، ساڈے پیشوا، اس پاروں بالکل احترام، انہوں دا دامن پکڑنا، انہوں کو سکھنا. یہ ہور محکمہ خدائی چلاؤن جنا منو تے بالکل ایویں گلاں. ایک حدیث پاک نو مذاق بنا لیا، جہاں مولوی اٹھتا کتے انما انا قاسم واللہ یعطی. حضور نے فرمایا اللہ دیندا تے ونڈدا میں. اور کہڑی گل ہی آکھیا سی حضور نے؟ گل نو کتھوں چکیا تے کتھے لے گیا؟ رسول پاک دے زکات ونڈن دا لوگوں نے آکھیا سانوں جی آپ نے آکھیا اللہ نے نہ نبی تے چھڈیا کہ وہ جنوں مرضی دیندا پھرے. اللہ نے جنہوں دینا سی دے چکا. 8 حصے دس دیتے انہیں قرآن، انہاں چوں ہے گا تے میں تینوں دے دینا. جے انہاں مسلمان دی میں اپنی مرضی کر سکاں؟ میں خزانچی اللہ تعالیٰ دے بیت المال دا جڑا دین دسوں گا انہاں لوگوں میں دے دوں گا جنہاں دا حق نہیں بنتا. میں کس طرح زکات دی تقسیم دا مسئلہ انہوں چکیا اور سارے جہانا دے رزق کاس ہے میرے رزق کی دعاواں کر دے با کاس ہے میرے خدا تو ڈر جاؤ. اور رزق اللہ بنتا اللہ رزق لمن یشاء یقدر. قرآن پڑھیا کہ اللہ جیلی چاہتا رزق تنگ کرتا، جیلی چاہتا فراغ کرتا. تسی رسول اللہ دے قبلے ہی دیتا. اللہ دے رسول انہاں دعویاں تو بالکل بری ہے، کدی انہاں یہ گل نہیں کی. سورہ توبہ پڑھو، اللہ دے رسول علیہ السلام نے تیاری کی جنگ تبوک دی. کئی منافق جڑے سی وہ بہانے بنا گئے، چنگے پڑے سی، کچھ گل نہیں سی ایویں یا رسول اللہ سانو آ عذر ہے، سانو آ عذر ہے. آپ نے معافی دیتی. اتنے بھی قرآن پاک نے جدو پڑھی ہے کہ اللہ دے رسول نے انہوں نے عذر سن کے میری جی فصل پکی ہے پر چھڑ دیتا ہٹے کٹے. اللہ نے قرآن سے آخیا اف اللہ عنک لما عظمت، اور مختار کو اللہ نو منیا کرو، ایویں دین دی کم خراب نہ کرو، لائی نہ رہن دو. اللہ اللہ رہے، رسول رسول رہے، امت امت رہے. حضور پاک نو اللہ فرمایا اف اللہ عنک، اللہ تینوں معاف کرے، لما عظمت، تو نے ان کو کیوں اجازت دی تھی؟ حضور اجازت دے، اللہ کہہ رہے کیوں اجازت دی تھی؟ اجازت نہیں سی دینی. حتیٰ یتبین، یہ جھوٹے ننگے ہو جاندے، جانا یہاں پھر بھی کوئی نہیں سی. ہوں جواز بن گیا. دوسرے مسلمانوں کہا سی حضور نے پوچھ کے رہا تو اجازت نہیں سی دینی، اے قرآن دے لفظ ہے. اگر صحیح ہویا سی اللہ نے کیوں ٹوکیا؟ رسول کریم علیہ السلام نے بیویاں دے کہن تے شاید جڑا سی انہوں ختم کر. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آکھیا، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا آکھیا یا رسول اللہ تہاڈے منہ تے بو آؤندی. رسول اللہ نے آکھیا میں تہاڈا دل دکھاؤنا، اگر بو آؤندی تے میرے لیے حرام ہے، میں نہیں کھانا. تے چاہ لے سی بھی حضرت زینب دے گھر تے آپ کھاندے سی، وہ آپ دا شوق ویکھ کے شاید کٹھا کر رکھ دی. اثر تو بعد آپ سارے گھراں چکر لاؤندے، رات اتنے رہندے سی جدی باری ہوندی سی بھی. وہ حضرت زینب دے تھوڑا دیر رک جاندے سی. اما ایسا سوکھ نہیں سی نا، انہیں حفصہ نو گنڈیا سودا نو بے ساریاں رل جاؤ. حضور جدو آن نا یہ ہوئی کہ وہ تہاڈے منہ چ بو آؤ. حضرت سودا کیویں آ رسول اللہ آئے تو میں ہی پہلا آخیا یا رسول اللہ کہ میرا ہاتھا نکل چلے. ہے گئی گل جھوٹی مگر ایسا ویکھ لی میں ڈر گئی بھی نے میری بادشاہ مت جاؤ. میں اپنے آپ کو بڑا قابو کیتا. مڑ کے حضرت حفصہ کو گئے نال گل بھی دسی بھی جے حضور کہن میں تو شاید ہی کھادا. وہ بھائی خیالی دنیا چوں نکلو، واقعہ حضور دی زندگی ہے. قرآن پڑھیا، حدیثاں پڑھیاں. جی وہ سمجھدے حضور تو حاضر ناظر عالم غیب ہے، ساری سازش جان دے کیوں کر دی؟ پیغمبر دے کر رہی ہیں، رسول اللہ کیوں دھوکھا کھاندے؟ آپ نے کہا میں شاید ہی کھادا، بو کدی آؤندی؟ کہنے لگی ہاں یا رسول اللہ وہ شاید ہی مکھیاں جڑیاں مغافیر دے پھلاں تو لائیاں، بدبودار پودا سی. آپ نے کہا اچھا جی ایسی گل تو ٹھیک. ختم کرتا. قرآن پاک اتریا، سورہ تحریم ہے، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. اے نبی تو کیوں اس شے نو حرام کرنا جڑی اللہ نے حلال کی؟ تب تک ہی مرضات آئے تو بیویاں نو خوش کرنا. اللہ دے حلال نو حرام نہ کرتے کفارہ دے. نبی علیہ السلام نے اپنی قسم توڑ لی، غلام آزاد کی. قسم توڑ کے مڑ کے شاید کھانا شروع کرتا. اس تو خدائی نہ چھینو، کسے نو نہ دیو، یہ اللہ کو رہن دیو. تے احترام ادب وہ تو تواڈے سامنے سورہ حجرات اتری کہ نبی علیہ السلام دی آواز نہ اچھی آواز نہ کریو ورنہ نیکیاں ضائع ہو جانگیاں اور تانوں پتہ نہ لگی. یہ علیحدہ ایک دربار ہے کہ اللہ تو بعد اللہ دے رسول دا جڑا احترام ہے یہ کمی آئی تو سب کچھ گیا. مگر خدائی حدود چ نہیں بڑھ کن فیکون جڑا نا کہ جو کہتا ہو گیا، یہ اللہ دی طاقت. یہ اللہ نے کسی نے نہ ڈیلیگیٹ کی ہے، آ بھی نہیں دیتی، کور رکھی.
اور نہ جبریل کر سکتا نہ میکائیل کر سکتا. کئی واری کئی بندے سوال کرتے کہ چلو جی نبی ولی جڑے کدی کدی کو معجزہ فرشتے تو روزانہ تقدیر کے تحت سارے کام کر رہے, بارشاں برسا رہا ہے, جانا پا رہا ہے, کر رہا ہے, وہ تو جہان چلا رہا ہے. اور ایسے تو ہندو لوگ دھوکھا کھا گئے جڑے 33 کروڑ دیوتا منتے فرشتے ہیں سارے, کہ سارے فرشتے کوئی ہوا تے ہے کوئی اگ تے ہے. گل بالکل سچی, خدا دے پیغمبر ہی دس کے گئے. انہوں نے آخیا جدو محکمے چلاؤں ہوا کی لوڑ ہے تو وایو دیوتا آخی, اگ بجھاؤنی تو اگنی دیوتا دے فریاد کری. قرآن نے راز کھولیا بھائی گل ٹھیک ہے بھائی سارے کام انہوں دے ہتھی ہو رہا ہے, مگر انہوں دے سپرد نہیں خدا نے کر بھائی تسی کرو تو جو تھوڑے کہتے کر دینا. ایسا نہیں, لا عباد مکرمون, خدا دے وہ اچھے اور شریف غلام ہیں. لا یسبقونہ بالقول, اپنی طرفوں بڑھ کے اللہ نو مشورہ نہیں دے سکتے کہ بارش ہونی چاہیے کہ نہیں. وہم بامرہ یعملون, انہوں نے حکم ملتا تو نوکروں کی طرح دوڑ کے کرتے. انہوں نے کہنے کا فائدہ کی ہے؟ تسی 1000 کہو کہ میکائیل بارش برسا دے, برسا سکتا. اللہ نو کہو وہ کارخانے چ نوکر آ, فیصلے چ انہوں کا دخل نہیں. کڈا نقطہ جہاں اللہ تعالیٰ نے ساری جان چھڑائی, ورنہ انہوں نے ہیکر بنا کے پتلے بنا کے جڑا لات منات عزا سی یہ سارے فرشتیاں دے پتلے سی, کوئی ایویں بت نہیں سی بنائے. عورتاں سمجھ کے کہ دیویاں عورتوں کی قسم دے بنائے سی. جی اللہ تعالیٰ نے کہا پہلے تو آ گل جی بھی تسی عورتاں بنایا فرشتیاں, یہ تمہیں کنے دسیا؟ تسی جب فرشتے بنے اس کول ہے پہلے تو یہ گل من کرتا بھی انہوں نے تسی دیویاں من لئی, اور پھر انہوں نے پوجانا شروع کرتا. پوجو پاجو کوئی نہ, وہ بیچارے کچھ نہیں کر سکتے, اللہ تعالیٰ دے حکم دے تابع. اس تو اللہ تعالیٰ نے جڑی لکیر کھچی تے دین دس ہے باریک, ادب احترام ہونا چاہیے جب تک تسی انہوں نے عاجز بندے سمجھے کہ دے لے کچھ نہیں سکتے. رہبر پیشوا ضرور ہے, پھر کوئی گل احترام کرو جو مرضی کرو. جدوں یہ لکیر ٹپی اگے چلے گئے کہ نہیں امور تکوینیاں جڑے کن فیکون اور تقدیر وہ جنہوں کا یا پڑھائیاں اختیار خود ہی کر لیں یا اختیار نہیں تے اینا روب ہے اللہ تعالیٰ تے اینا پریشر ہے اللہ انہوں دی گل رد نہیں کر. اے دین نو چھری پھر گئی ہوں. اللہ اللہ نہ رہا, انڈر پریشر خدا خدا نہیں. اللہ ہوا میرے پائیو دوستو صاحب سے دی گلوان تعالیٰ عزیز الحکیم غالب اور زبردست ہے جتے کسی کا پریشر نہیں. ساری دنیا نے دبا کے رکھی ہے, انہوں کوئی دباؤ والا نہیں. اور الحکیم تے نہ انہوں کوئی مشورہ ہی دین والا بھی ادنا زیادہ کوئی سیاح آ کے تینوں تو سمجھ نہیں انہوں پت دینا چاہیے. ایسی گل کوئی نہیں, آپ سارے تو بہتر جانتا کہ کہڑا کام کرنا. یعنی دو ہی شاید بھئی یا تو کوئی طاقتور ہوئے انہوں اپنی سفارش نہ منا رہے, یا تو زیادہ سیاح ہو کہ تو غلط کر رہے ہونا آ چاہیے. بالکل غلط. امام ابن قیم تے اللہ رحمت کرے فرمایا ایک اللہ دے ولی ایک شخص نے موت تو بعد خواب ویکھیا, پوچھا کی ہوا؟ انہیں کہا اینے سال ہو گئے اللہ دی عدالت کھڑا, اور اس سوال کا جواب پوچھا جا رہا ہے تو بارش نہیں سی ہو رہا. کہا کیا ہے زمانہ بارش کا سی, یہاں دنوں بارش ہونی چاہیے. نالائقہ اور رحم کا ولی بنیا پھردا سی, تو میرے تے اعتراض کیتا کہ بارش ہونی چاہیے, میں برسا نہیں چاہ غلط کر رہا. ہاں یہ جواب ہی منگیا جا رہا بھائی مینوں پہچانتا ہوں تو عقل دیا ہے کیوں سوال اٹھاؤں, تو آنا جو کر رہا ٹھیک, دعاواں کر دے فریاداں کر دے, تھوڑا کام ہے بندے ہوں ہر وقت میرے سامنے چیخو, مگر فیصلہ میرے تے چھڈو. مثل میرے کو آئی میں فیصلہ کروں گا. حکم دیندے دعا منگتے ڈکٹیشن کہ اللہ نے کیوں نہیں کیتا, تو پھر بندہ نہ ہویا سائل نہیں, تو حاکم بنیا کہ اللہ تعالیٰ مانا ادا کرے ضرور. کوئی گل نہیں, شکر کر کہ اللہ دے پاک رسول علیہ السلام نے فدا بھی امی بڑا نقطہ سمجھا. اور کیا تو اللہ دے سامنے جڑی دعا کیتی ہے جے قبول نہ ہونی ہوں تیرے منہ نکل نہیں نہ دینا. کنے دنیا ترے پھرتے جنہوں توفیق نہیں, دعا منگی ہے تو قبولیت کا دروازہ پہلا کھل گیا, مگر وہ قبول کیویں کرنا یہ آپ بہتر جان. تینوں تو ایک کام کرنے انہیں, یا یہ شاید مل جانی تینوں جلد باد نہ ہوں, کالا نہ پوی, اللہ جانتا کدوں مناسب وقت ہونا لگا رہا ہے, دروازہ کھٹکھٹاتا رہا ہے کھل جائے. تو یا یہ کوئی بہتر شے جڑی تو نہیں منگی یہ نہیں دیتی, کوئی بہتر یا کوئی مصیبت جڑی تیری قسمت سے ٹال دیتی, تو سمجھا قبول نہیں ہوئی ہو گئی, یہ دعا نہ جانتی پتہ نہیں کی حال ہوں. اور آخری گل یہ کہ اللہ تعالیٰ فائل چ رکھ لیں, کیا دن قیامت لی رکھ لی ہے, اس دنیا مننی نہیں مناسب, اتنے جنت دے محل وکھاؤں گا, نعمتاں دکھاؤں گا, اور تہاڈیاں دعاواں پئیاں لے لو جو چاہیے. پھر اللہ دے پاک رسول علیہ السلام میں کئی جڑے اتنے کالے پے نہ کہن گے نہ ہی منیاں جانیاں دنیا سے چنگا سی, وہ کی اتنے رہ گئیاں. اج یار ابدی اور دائمی نعمتاں مکھیاں کوئی نہیں. اس تو فرمایا رب کتے گنگا بولا کوئی نہ ٹھورا, سب کچھ سنتا مگر ایک حکم نہ لگا. تو انہوں العزیز اور الحکیم من کہ سب تو غالب ہو,
اور آپ مناسب جانتا کی کرنا تو کی نہیں کرنا. فعل الحکیم لا یخلون الحکمہ، جو کردا کدی نہ سمجھ کے دے کچھ غلطی ہوئی ہے من نوں ٹھیک. جڑے نوں من بیٹھے وہ سمجھو مصیبتاں دے پہاڑ آئے، حالات مال آف کرائے، کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں. ساری دنیا روندی ہے جی پریشان ہے، اور پریشانی کا سبب کی کہ تسی سمجھ نہیں رہے کہ دنیا جڑی ایک چلا رہا ہے وہ دے حکم تو بغیر کچھ نہیں ہوتا، اور وہ بالکل رحیم حکیم اور دانا ہے، کچھ غلط نہیں کرتا. رموز مملکت خیش خسرواں دا کلمہ پڑھیا تو دل چ بٹھا کہ اس کائنات دا مالک غلطی نہیں کرتا. ٹھنڈ پی گئی، بچہ مر گیا، اللہ تعالیٰ آندا اپنے فرشتیاں نوں کہ تسی میرے آدمی دی اکھاں دا نور چھین لیا ہے، وہ دل دا چین کھو لیا. ہنے بچہ جمیا، ساری آس تو بعد کہ جان قبض ہوگی. اللہ تعالیٰ پوچھتا انہوں نے، حالانکہ خود جانتا ہے، گواہ بناؤ نہیں پوچھتا، سناؤ کہ میرے بندے تے ایڈا حادثہ گزر گیا، کی کیا انہیں؟ وہ آندے اللہ انہیں الحمدللہ کیا کہ اللہ جو کرنا تو ٹھیک کرنا، تو تعریف دے لے کے تیرا گلا نہیں ہو سکتا. اللہ پاک فرماتا جنت محل بنا دیو اور وہ نام بیت الحمد رکھ کہ انہوں الاٹ ہوگا جنہیں یاد یہو جی مصیبت میری تعریف ہی کی، گلا نہیں کیتا. گلا کہدا کریے؟ کوئی اپنی شے ہوے جڑی وہ لے گیا تو کہیے نا ظلم کیتا، یا وہ نادان ہوے بھی نہیں سی ہونا چاہیے، غلط ہو گیا بچر جان. اور رب نے راز سمجھاؤ لی بے تسی آما نے میری سلطنت میں کی سمجھنا، تسی کہڑی عقل اور دانش کے پروں اٹھ کروندے جے اللہ نے آ کیتا. اتنے تو موسیٰ علیہ السلام ورگے بے بس ایڈا وڈا پیغمبر جس اللہ کلام کرنا، سارا قرآن پڑھ دو کسے نہیں آخیا کہ اللہ نے اس کلام کیا. فرشتہ آتا رہا، آواز جڑی غیب تو سنی وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، ایڈا پیارا. شکایت ہی کر دی، سوال کیتا نا، شکایت کر کہ اللہ فرعون نو جڑا اینا مارو درد ہے سمجھ نہیں آؤں، ایڈا وڈا مردود نہ اینو بخار ہوندا نہ درد ہوندا. اللہ تعالیٰ آخیا چل میرا ایک بندہ اس کچھ دن پھر. انہیں آخیا بندہ کداں ملوں گا؟ ہوں جی مرضی پائی وہ حاضر ناظر عالم لو محفوظ بھی وہدے پیغام جو مرضی بنا بھائی پتہ نہیں لگتا بھی وہ بندہ کتنے. پوچھا نشانی، اللہ تعالیٰ آخیا مچھلی پون کے نا وہ نال لیلا ناشتہ جتھے زندہ ہو کے چھال مار گئی نا اتنے بندہ لبا. نشانی دسنی پئی نہیں تو پیغمبراں دا مینوں تو اونجی دنیا دسی، میں حاضر ناظر. کوئی گل چجدی بھی ہونی چاہیے، میرا اکھاں تے پٹیاں بن گئی. ادب احترام موضے وکھرے ہے، اللہ کی طرفوں وہی آؤں برحق ہے، مگر خدائی خدا دی نال لیا یوشا نوں کہ چل میرے نال. آخیا یار خیال رکھی. ہوں یوشا علیہ السلام بھی بھول گیا، بعد نبی کہنے لگے یہ کہڑا کام ہے میں خیال رکھوں گا. مجھے انشاءاللہ نہیں کیا. حضور نے آخیا اللہ نے انہوں بھی پڑھ لیا کہ تو اینا بھی نہیں یاد رکھ سکتا جی میں نہ چاہوں تسی کیوں آندے جی بیاہ کم ہوگا انشاءاللہ کیا کر. حضرت یوشا علیہ السلام نہیں کیا، جا کے اتنے پہاڑ دے نال سر لا کے تھکے سی لمے پی گئے. موسیٰ علیہ السلام کی ذرا اکھ لگ گئی، مچھلی زندہ ہو گئی، وہ سمندر چھال مار گئی، اور چھال بھی ایسے ماری کہ ایک سرنگ بنتی گئی، ادھر بھی پانی ہٹیا چین نظر آوے کہ ایک غار ہے سرنگ ہے. حضرت یوشا بڑے حیران ہوئے، عجیب گل ہے پانی ادھر ہٹ گیا، سارا کچھ ویکیا. مگر انشاءاللہ نہ کہن پاروں موسیٰ علیہ السلام اٹھے دے اینا بھی یاد رہا بھی دساں بھی مچھلی تو زندہ ہو گئی. اٹھ کے دونیں تر پے، قرآن سے کہانیاں نہیں، تر پے پیر پارے کرتے رب. ہوں اللہ تعالیٰ جانتا بھی ہوں تو ایویں ترے جاندے، منزل تو پیچھے رہ گئی. پہلاں کوئی نہیں تھکے، پھر حضور تھوڑا ہوں تھک گئے. موسیٰ علیہ السلام آخیا یوشا یار اس سفر پہ کے مصیبت نوں پڑے گا، لیا نا ناشتہ تو کریے. میں نے آخیا او ناشتہ تو موسیٰ علیہ السلام وہ چٹان کوڑی زندہ ہوگی، میں تو دس نہ سکیا. انہیں آخیا چل پھر. اتنے بھی قرآن چاہتا فلما کسا آثارہما، اپنے پیراں دے نشان ویکھدے ترے کھوجیاں. کہڑیاں گلاں یار بنوٹی بناؤندے رہندے، جہڑی مرضی انہیں بوریاں کالیاں کرتے انہیں. کچھ قرآن نوں بھی پڑھیا کرو، کہانیاں چھڈ کے. ٹونڈتے آئے چادر لے کے لیٹے سی حضرت خضر. انہیں السلام علیکم آخیا. انہیں آخیا اے زمین تے السلام علیکم، یہ تو علاقہ کافراں دا، اتنے سلام کہڑا؟ انہیں آخیا میں موسیٰ. انہیں آخیا موسیٰ جڑا بنی اسرائیل چ پیغمبر ہے؟ انہیں آخیا ہاں. کیویں آیا؟ اللہ نے بھیجا کہ تو آنا میں رات سمجھنے خدا دی بات صحیح دے آ اس بندے نہ کچھ دن پھر تینوں پتہ لگے بھی اس دنیا کی ہوندا. پیغمبر نہیں سمجھ سکتے. وہ چلا اٹھتے بیا کی ہو رہا. اس کیا موسیٰ علیہ السلام گل سن، ایک علم خدا نے تینوں دتا وہ میں نہیں جانتا، ایک مینوں دتا تو نہیں جانتا، یہ نبھا کوئی نہیں ہونا، تو میرے نال صبر نہیں کر سکنا. انہیں آخیا نہیں میرا تیرا وعدہ رہا اعتراض کوئی نہیں کرتا. انہیں آخیا پھر جنہ چر میں نہ دساں
تو نہیں کوئی اعتراض کرنا، وعدہ کر لیا، مگر رہا کوئی نہیں گیا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت نبی سی، جلالی سی، وہ جدوں ویکھن پہ کم الٹ ہوندا پکار اٹھن، ڈکدا رہا بھی موسیٰ تو وعدہ کیتا سی، انہاں آکھیا پہلی واری تے بھول گیا ہن جان دے، دوجی واری انہیں آکھیا لے ہن تیسری واری بولیا تو میرا تیرا رستہ ہو گیا، تین ہی قصے۔ اور اللہ دے رسول علیہ السلام صحیح بخاری تے آکھیا اللہ موسیٰ علیہ السلام تے رحم کرے، جے وہ حوصلہ کردا یار ہور خری کنیاں گلاں ننگیاں ہوندی، مگر نہیں رہ سکیا، انہیں آکھیا ھذا فراق بینی بینک، چل میرا تیرا رستہ جدا ہو گیا، کم کر تے گل میں تینوں سمجھا دیاں، تو آکھیا بچہ مار دیتا بے گناہ، تینوں کی پتہ ہے بچہ بے گناہ؟ یہ تو ماں باپ واسطے مصیبت بن جاتا، ہاں وہ نیک سی دوویں مومن ماں باپ، یہ وہ بچہ انہوں کی تنگی کا سبب بنتا، تو کیا بھی انہوں کشتی والوں نے تو مفت سوار کر لیا، حضرت خضر علیہ السلام نو جانتے سی سارے علاقے کا ہی، انہیں کرایہ نہیں لیا، موسیٰ علیہ السلام آکھیا انہیں کرایہ نہیں لیا تو پھٹا بن دیتا، انہاں غریباں دی بیڑی توڑتی ہے، کہنے لگے بیڑی بن جانی مڑ کے بھی ٹھیک ہے بھی سمجھے ہون گے کی ہوا، اگے بادشاہ ظالم جڑا چنگیاں صحیح جڑیاں کشتیاں کھوئی جاندہ بگار لی، ہاں وہ چھین لینا یہاں غریباں کا گزارا اس بیڑی تے سی، مڑ کے روندے پھردے، ہن پھٹا لوا لین گے کشتی تے بچ جاؤ گی اس ظالم تو، تے جڑی دیوار میں بناتی تو آنا اس پنڈ والے روٹی نہیں دتی سانوں منگے تے بھی، تے تو انہاں دی ٹٹھیاں دیواراں بناوندا رہیا، اور انہاں ظالماں نہیں بنائیاں، انہاں بے ایماناں نال خدا نو کی ہمدردی ہے، وہ دیوار ایک ایسے نیک بندے دی ہے جہدے بچے دو یتیم رہ گئے، اور اس دیوار دے تھلے خزانہ اس دے باپ دا، اگر وہ ٹہ جاندی تے ظالماں نے لٹ جانا، وہ نیک بندے دے بچے بھکھے مر جاندے، اللہ دا حکم آیا تو اس دیوار نو بنا دے جدو بچے جوان ہون گے، جدو تینے راز کھولے تے موسیٰ علیہ السلام نو سمجھ آ گئی بے اس دنیا جو کچھ ہو رہا ٹھیک ہو رہا، ایک نمونہ خدا نے دیتا بھئی یار موسیٰ کلیم اللہ نہیں سمجھ سکتے، تسی کیوں چیخدے چلاؤندے رہندے آ کی ہو گیا آ کی ہو گیا، تہاڈا کم ہے یہ کہ سر تسلیم کام کر، ہاں سر چکایا کرو کہ جو ہو گیا یہ ہی ہونا چاہیے، ہاں اللہ دے رسول علیہ السلام نے بڑی پیاری بات کہی، دل چ نہیں نہ بہندی، نہ میرے بہندی نہ دوئی زبانی کلا، کہ کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک یہ نہ منے کہ جو ہو گیا ہے ٹل نہیں سی سکتا، جڑا نہیں ہویا ہے ہو ہی نہیں سکتا، ایڈے بے چین ہونے کی لوڑ نہیں، جو ہونا سی وہی ہویا، تقدیر نے اپنا کام کرنا ہے، بندے کی کر سکتے، سب بے بس ہے، ما شاء اللہ کانا و ما لم یشاء لم یکن، اے رسول کریم علیہ السلام نے دعاواں تے بھی دعا تو نوٹ کر لو، بیٹیاں چ اس بیٹی نو چنیا جنوں فرمایا تو جنت دی عورتاں دی سرور، سارے تو لاڈلی حضرت فاطمہ فرمایا پت سن لا میرے کو، تیرا باپ تینوں آندا کیا صبح شام دعا نہ پڑھائی، سبحان اللہ و بحمدہ لا قوت الا باللہ ما شاء اللہ کان ما لم یشاء لم یکن اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علم۔ آخری فکرے دا کی مطلب ایہو تے دین دی دو جڑاں کہ میں یقین رکھ لیا تے من لیا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا، تے ہر شے دا انہوں علم ہے، نہ وہ دی قدرت کوئی خامی ہے تے نہ وہ دے علم خطا، اس تو عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر، ایہو دو عقیدے خدا دے بارے دل چ پیدا، سادہ مسئلہ سیدھا ہو گیا کہ من کہ جو چاہے کر سکتا، ایسا بے بس خدا نہ من جڑا کچھ کر سکتا کوئی نہیں کر سکتا، کنے سر چوئی بے دین ہوئے کوئی پرویزی بنیا، جی بن باپ بچہ کتنا ہو سکتا ہے، سوٹا سب کنے، وہ کہڑے خدا دیاں گلاں کر دے، اگر یہو جہا تہاڈا کوئی خدا وہ کوئی بت ہے، انہوں نہ منو جڑا کچھ نہیں کر سکتا، دین دس خدا دی گل کرو جو چاہے کر سکتا، حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا تینوں کوئی اطلاع دے کہ آسمان جڑا تھلے آ کے زمین نہ مل گیا، یہ نہ آکھی ہے ہو نہیں سکتا، انج بحث کر کے ہویا کہ نہیں ہویا ثبوت منگ، ہو سکتے والی بحث نہ کریں، خدا نو من کے پھر سکتے نو رونا، اللہ تعالیٰ وہ جڑا کچھ کر سکتا کچھ نہیں کر سکتا، جو چاہے، اے بیٹی نو سمجھا بیٹا عالم ان اللہ کل شیء، اعلان کرا کر کے میں مانتی ہوں اور یہ عقیدہ رکھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا، وَعَلَمَ أَنَّ اللَّهَ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور میرا یہ بھی ایمان ہے کہ میرے اس اللہ نے ہر شے کو اپنے علم میں گھیر رکھا، ایک رائی بھی وہ علم تو باہر نہیں، ساری شیاں نو جاندا تے ایہو ہی کھو کے دوجیاں نو دے دندے، کوئی مختار کل ہو جاندا، کوئی عالم الغیب ہو جاندا، سمجھ نہیں بھی یہ خدا دی کبا، اللہ تعالیٰ دا کرتا نہ چھینو، خدائی وہ کو رہن دیو، بندیاں دے رہبر پیشوا منو، بالکل یہ ساڈے امام ہے، پیشوا ہے، جنت نو لے جا رہا ہے، انہاں دا دامن پھڑنا کہ صحیح غلط انہاں کو پوچھیے اس گل ہی، اِنَّا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، میں صرف یہ ہوں کہ جو نہیں مانتے ان کو ڈرا دوں، جو مانتے ان کو خوشخبری دے دوں، پیغمبراں دا منصب ہے، خدائی کرنا ان دا کم نہیں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، بسم اللہ۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ قرآن مجید نے بھی سورہ نساء سے کیا من یشفع شفاعۃ حسنہ کہ اگر کوئی آدمی خود نہیں کام کر سکتا مگر اچھی بات بھی سفارش کر دے نا، لوگوں کہہ دے، اپیل کر دے، کہ بھی اللہ تعالیٰ انہوں نے کی بہت بڑا حصہ ملتا۔ اس پاروں ہی رسول کریم علیہ السلام دی محفل جدوں کوئی آدمی آتا سی مرد مستقل، آپ صحابہ نو آتے سی بے دینا تر چکیاں نے یا نہیں دینا بعضوں کو ہوندا، مگر یہ مینوں تسی کیا کرو کہ اللہ دے رسول دی محفل کرو، تمہوں مفت ثواب ہو جاؤ گا۔ اس تو اپیل نو غنیمت جانا کرو جدوں کیا جائے۔ میرے محترم بھائی ہے بٹ صاحب، انہوں نے اس جمعے سے ایک مسکین بچی دی شادی واسطے کیا، انہوں نے تعاون کرو، اللہ اجر دے۔ اج دا جمعہ جڑا بسم اللہ اس بچی واسطے امداد کرو، اللہ تواڈے مال و دولت برکت دے۔ یہ مسکین بچیاں دی شادی اس دور سب تو بڑا مسئلہ کہ عزت آب نوں اپنے گھراں چلے جان اور ماں باپ بیچارے اس بوجھ تو سب دوش ہو جان، تو سمجھے بڑی وڈی گل مردہ زندہ کرن لگے۔ اللہ توفیق دے، زیادہ سے زیادہ تعاون کر دیو، بٹ صاحب نے اللہ اجر دے، اور مسکین بچی دی شادی دا اللہ تعالیٰ اہتمام فرما دے۔ میرے تواڈے ہتھیں ہو جائے تو مفت دے ثواب ہے۔ اعلان حرارت ایمان، ایمان کو گرما دینے والے واقعات۔ اس کتاب میں تمام واقعات احادیث سیاح کی روشنی میں تحقیق اور تخریج کے ساتھ پیش کیے گئے۔ یہ کتاب مولانا صاحب کے مطالعہ میں آ چکی ہے یا پھر اسٹال پر موجود ہے دستیاب۔ تمام ساتھی آتے مدنی صاحب کی طرف اعلان ہے، کتاب دا نام رکھا حرارت ایمان، کہ ایمان نو گرماؤن والے واقعات۔ قرآن پاک تے صحیح بخاری اور صحیح مسلم تو علاوہ انہاں کوئی قصہ نہیں، بہت پیارے قصے ہیں پیغمبران دے، صحابہ کرام دے۔ واقعی یہ جہاں کتاباں گھر پہنچنی چاہیے کہ ایمان دی انگیٹھی کچھ نہ کوئی کوڑا پیندا رہے، دین جڑا وہ تازہ رہے۔ توفیق دے اللہ پاک۔ تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتوار مرخہ 25/5 بگ 8:30 بجے شروع ہوگا۔ احباب سے شرکت کی اپیل ہے۔ 15 روزہ اجتماع جڑا انشاءاللہ 8:30 بجے۔ عمرہ کے کاغذات جمع کرانے کی آخری تاریخ 5 جون ہے۔ ظاہر صاحب نے ساتھیوں نے اعلان کرایا اس نے کہ عمرے واسطے جانا گروپ بنو، تو اس لیے انہوں نے طرف اعلان ہے آخری تاریخ 5 جون ہے۔ عمرہ کے کاغذات جمع کرانے کی آخری تاریخ 5 جون ہے، اور ایک آدمی کا خرچہ تقریباً 48,000 روپے ہے۔ یہ ریٹ ہے 30 جون سے پہلے روانگی کا، 30 جون کے بعد ریٹ مزید بڑھ سکتے ہیں، اس لیے اپنے کاغذات 5 جون سے پہلے جمع کروا دیں۔ اور ایک ضروری بات کے لیے عمرہ کا ویزا صرف نئے کمپیوٹر والے پاسپورٹ پر لگے گا، پچھلا نہیں چلنا۔ اس لیے جو صاحب جانا چاہتے ہیں 5 جون تک کمپیوٹر والے پاسپورٹ اور کم از کم 15,000 روپے جمع کروا دیں۔ 48,000 روپے میں کھانے کے علاوہ سب خرچے شامل۔ تو جڑے ساتھی جانا چاہتے کئی لوگوں نے نام لکھوا دے، باقی بھی لکھوا دو تاکہ وہ گروپ مکمل ہو کے نہ پھر کاروائی کی ہے۔ اے ساتھی کسی نے لکھا میری ہمشیرہ بیمار ہے، خصوصی دعا فرما دیں۔ انشاءاللہ نماز تو سارے بعد مریضاں واسطے۔ اللہ توفیق دے، بچی دی امداد کر دیو، اللہ راضی ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔